انگریزی کا محاورہ ہے شو یور ٹیتھ ٹو یور اپوننٹ، کہ آپ اپنا اقتدار، اپنا اختیار اور اپنی قوت جو ہے وہ اپنے مخالفوں کو دکھائیے تاکہ وہ آپ پر حملہ آور نہ ہو۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں مقتدر قوتوں نے اپنا جواب دینا شروع کر دیا۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ شیخ رشید کو ہوم منسٹری دی گئی ہے، یعنی وزارت داخلہ۔ اور وزارت داخلہ وہ وزارت ہے جس کے اندر بہت سارے دانت ہوتے ہیں، اور وہ دانت جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں اپنے اپوننٹس کو۔ تو شیخ رشید جو ہیں وہ اپنے نفرت کا اظہار یا اپنے غصے کا اظہار اگینسٹ نواز شریف اس وقت کر چکے تھے جب پی ٹی آئی دھرنے دے رہی تھی۔ تو یہ روزانہ تقریر کرتے تھے کہ نواز شریف تم غروب ہو رہے ہو اور میں طلوع ہو رہا ہوں۔ تو اب جو ہے وہ ان کے طلوع ہونے کا وقت ہے اور ان کو طلوع کر دیا گیا، یعنی اب یہ سب کو نظر آ رہے ہیں کہ ہی از انٹیریئر منسٹر۔ تو یہ جس طرح ان کو گائیڈ کیا جائے گا اور جیسے یہ اپنے اس غصے کو عملی جامہ پہنا سکیں گے جس کا یہ اظہار کر چکے ہیں، تو ان کے پاس اب دانت موجود ہیں، یعنی اختیار موجود ہے، اب یہ اس پر عمل کریں گے۔ بقایا وزارتوں کی تبدیلی تو ایک روٹین میٹر ہے، جیسے بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو کہیں کھڑے لائن لگا دیا گیا اور اعظم سواتی کو ریلوے دے دی گئی تاکہ یہ جو ہے وہ کچھ ترسیلات جو ابھی رہ گئی ہیں جس کے لیے یہ مشہور ہیں، یہ ان ترسیلات پر توجہ دے سکے۔ ساتھ میں حفیظ شیخ کے بارے میں، کیونکہ یہ مشیر تھے تو اس پر کورٹ کی طرف سے ایک ریسٹرکشن آ گئی تھی کہ یہ مشیران اتنے زیادہ جو ہیں ان کو ذرا آپ سائڈ پر کیجئے، کیونکہ یہ حکومت یعنی کیبنٹ میں اس طریقے سے آپ انڈکٹ نہیں کر سکتے۔ تو حکومت نے عبدالحفیظ شیخ کو وزارت خزانہ کے ساتھ ہی کنٹینیو کیا اور ان کو تو حلف بھی دے دیا گیا، اور ابھی تو یہ کسی ہاؤس کے ممبر نہیں ہے لیکن یہ 6 مہینے تک قانون کے تحت جو ہے ان کو رکھا جا سکتا ہے ایز فیڈرل منسٹر، کیونکہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ اب 2-2.5 مہینے کی دوری پر ہیں۔ تو حکومت کا یہ خیال ہے، یعنی مقتدر قوتوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو جو ہے وہ سینٹ کا ٹکٹ دے کے وہاں سے منتخب کرا لیا جائے گا، تو پھر ان کی وزارت پر کورٹ کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی۔ لیکن اب جو معاملہ چل رہا ہے جس میں شیخ رشید کو منسٹری آف انٹیریئر دی گئی، اس کا ایک اشارہ جو ہے وہ آ جائے کہ راجہ بشارت جو ہیں انہوں نے کہا کہ 25 ایسے ممبران ہیں نون لیگ کے جو کہ مسٹر چیف منسٹر یعنی وسیم اکرم پلس کے رابطے میں ہیں۔ تو یہاں سے سٹوری کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ اب بتا دیا گیا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ٹارگٹ پر ہے۔ کچھ دن پہلے ہمیں اشارہ ملا کہ وزیر اعظم صاحب جب تشریف لے گئے چودھری شجاعت حسین کے پاس اور ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جی آپ مجھے اپنا چھوٹا بھائی پرویز لائی سمجھیے، آپ جو ہے وہ میرے ساتھ رہیے، تو انہوں نے پوری مہمانداری کا خیال کیا، پروٹوکول دیا اور کوئی ایسی نیگیٹو بات اس وقت نہیں کی۔ لیکن ٹھیک اس کے کوئی 48 آورز کے بعد انہوں نے مقتدر قوتوں کو بتا دیا کہ اب ان کا عمران خان کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے۔ تو عمران خان کے ساتھ چلنا ممکن نہیں، تو اس کی واضح معنی یہ ہے کہ پرویز لائی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی اسپیکرشپ سے استعفیٰ دے دیں گے، یا یہ الگ ہوں گے تو آٹومیٹیکلی وہ اسپیکرشپ پہ نہیں رہیں گے کیونکہ اپوزیشن میں چلے جائیں گے۔ تو جب اسپیکر کی سیٹ خالی ہوگی تو اس پر الیکشن ہونا ہوگا، الیکشن ہونا ہوگا تو بزدار صاحب کو بتانا ہوگا کہ وہ چیف منسٹر ہیں، یعنی ان کے پاس اتنے ممبران ہیں، تو وہ اس طرح سے ثابت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس طرح سے بزدار صاحب کی بھی سیٹ جو ہے وہ خالی ہو جائے گی۔ پھر پنجاب اسمبلی کے اندر ایک طوفان اٹھے گا کہ نیا چیف منسٹر کون بن رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو اس تمام طوفان میں جو ہے وہ نواز شریف کو بتایا جائے گا کہ جی آپ جو اتنے بڑھ بڑھ کے تقاریر فرما رہے تھے اب آپ کے پر جو ہے وہ کاٹ دیے گئے، اور یہی ہونا ہے۔ جب چیف منسٹر کی سلیکشن کے اوپر مقتدر قوتیں غور کریں گی تو بہت سارے ایم پی ایز جو ہیں وہ اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے۔ تو یوں ہماری تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ اس تبدیلی کے آغاز پر نواز شریف کو بھی میسج جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اور عمران خان کو بھی کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ بزدار کو نہ بچا سکیں گے۔ جب وہ نہیں بچا سکیں گے تو ان کو اپنی کرسی کی فکر بھی لاحق ہو جانی چاہیے۔ تو یقینی طور پر یہ سارا کچھ جو معاملہ ہے وہ ہمیں ایک اور طرف سے بھی دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پی ڈی ایم میں جو ہے وہ مریم اور بلاول جو ہیں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ جی استعفے تو دے دیں گے، استعفوں کے بعد کیا ہوگا؟ اسی لیے اس کو 31 دسمبر تک رکھا گیا، اور 31 دسمبر سے اس کو آگے جو ہے وہ کہ 15 سے 20 جنوری 2021 تک پوسٹ پون کیا جائے گا کہ جی اس استعفوں کے آپشن کو ذرا پیچھے رکھتے ہیں۔ تو مین وائل
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि परवेज़ इलाही स्पीकरशिप से अलग हो जाएंगे और ऊपर से बुज़दार इस चीज़ को साबित नहीं कर सकेंगे कि वो तमाम यानी मेजॉरिटी मेंबरान का एतमाद रखते हैं। तो यूँ पंजाब प्रोविंस के अंदर यानी पंजाब असम्बली में उधम मचेगा और इस उधम से ये होगा कि इमरान खान को अपनी इक़्तिदार के लाले पड़ेंगे और फिर जाके नेशनल असम्बली में यानी ऑल टुगेदर पूरे पाकिस्तान में तब्दीली की हवा हमवार हो जाएगी और चेंज ऑफ गवर्नमेंट होगा, ना कि इलेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्शन में किसी पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला मासवाए नवाज शरीफ के, क्योंकि उनको ये थोड़ा है कि पंजाब के अंदर वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है, लेकिन बकाया जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना हिस्सा लेना है। तो यूँ प्रैक्टिकली हुकूमत जब तब्दील होगी तो इसमें बकाया तमाम प्लेयर्स को जो कि पीडीएम में हैं उनको फ़ायदा होगा। इमरान खान और नवाज शरीफ को कट टू साइज़ किया जाएगा, क्योंकि दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें गैर मुनासिब तरीके से पेश की गई। तो यही प्लान है और यही चीज़ें जो हैं वो सामने रखी गई हैं। तो लेट्स सी कि ये कैसे डेवलप होती हैं। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।